بعد فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة من انتظر الصلاة رواه البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی نماز جو وہ جماعت سے مسجد میں ادا کرے اس کی اس نماز کے مقابلے میں جو اپنے گھر میں یا بازار میں پڑھے ثواب میں 25 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ جب وہ بندہ اچھی طرح وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے اور اس جانے میں نماز کے علاوہ نماز کے سوا اس کا کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہوتا تو اس کے ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور اس کی ایک خطا معاف کر دی جاتی ہے۔ پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس وقت تک برابر اس کے حق میں عنایت اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ نماز پڑھنے کی جگہ میں رہے۔ ان فرشتوں کی دعا یہ ہوتی ہے، اے اللہ اپنے اس بندے پر خاص عنایت فرما، اس پر رحمت فرما، اور جب تک تم میں سے کوئی نماز کے انتظار میں مسجد میں رہتا ہے اللہ کے نزدیک اور اس کے حساب میں وہ برابر نماز ہی میں رہتا ہے۔ اس حدیث کے اندر دو چیزوں کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ایک تو یہ کہ آدمی جو مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو اس کو گھر کی نماز سے 25 گنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے، یعنی ایک نماز پر 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بازار میں یا گھر میں پڑھے تو اس کو ایک نماز کا ثواب ملے گا، اور اچھی طرح وضو کر کے مسجد میں آ رہا ہے تو یہ اہتمام ہے، اس اہتمام کی وجہ سے اور مسجد میں نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کو 25 گنا اضافی ثواب ملتا ہے۔ دوسری چیز اس میں یہ بیان کی گئی کہ جب تک کوئی شخص مسجد کے اندر نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں نماز کا ثواب لکھا جاتا ہے، اگرچہ اس وقت وہ نماز نہیں پڑھ رہا، بیٹھا ہوا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے یا خاموش بیٹھا ہے، لیکن نماز کے انتظار میں ہے تو اس کا یہ بیٹھنا بھی نماز ہی میں شمار ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک بھی اور حساب میں بھی، یعنی نامہ عمل میں بھی اس کو اسی پر ثواب ملے گا جو ایک نماز پڑھنے والے کو نماز پڑھنے پر ثواب ملتا ہے۔ لیکن ایک روایت میں آتا ہے دو شرطوں کے ساتھ ہے، نمبر 1 ما لم یؤذی، نمبر 2 ما لم یحدث۔ کسی کو زبان سے یا ہاتھ سے تکلیف جب تک نہ دے اس وقت تک وہ نماز ہی میں شمار ہوتا ہے، جب تک وہ بے وضو نہ ہو اس وقت تک وہ نماز ہی میں شمار ہوتا ہے۔ یہ دو شرطیں ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی مسجد میں آ گیا اور مسجد میں آنے کے بعد وہ کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، زبان سے پہنچا رہا ہے، مثلا اونچی اونچی آواز میں باتیں کر رہا ہے یا کوئی اور شور شرابہ کر رہا ہے تو اس سے دیگر نمازیوں اور عبادت کرنے والوں کو مشکل ہو رہی ہے تو یہ اذیت ہے۔ یا ہاتھ سے کسی کو دھکا دے رہا ہے، کوئی صف میں آ گیا تو اس کو کوہنی سے مار کر پیچھے کر رہا ہے، یا اس کو جگہ جو ہے وہ تنگ کر کے دے رہا ہے کہ بیچ میں کیوں گھسا ہے۔ حدیث شریف میں تو حکم یہ ہے کہ جب صفوں میں کوئی جگہ ہو، کوئی آدمی پیچھے سے آئے تو اپنے کندھوں کو نرم کر لو، اس کو جگہ دے دو تاکہ وہ صف کی جگہ برابر ہو جائے۔ تو نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف دے نہ زبان سے کسی کو تکلیف دے، اس وقت تک اس کو یہ فضیلت ملے گی کہ فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اور فرشتوں کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں، وہ ضرور قبول ہوتی ہیں۔ دو دعائیں کرتے ہیں، اللہم صلی علیہ، اے اللہ اس پر اپنی خاص عنایت نازل فرما، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر رحمت نازل فرما۔ اور ایک روایت میں ہے وہ دو دعائیں اور کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کی بخشش فرما، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما۔ تو اتنی بڑی بڑی دعائیں نصیب ہو جاتی ہیں بشرطے کہ ہم صحیح طریقے سے نماز کے انتظار میں بیٹھیں اور آ کر مسجد میں نماز پڑھیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے دل میں عام طور پر دنیا سے بے رغبتی کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا تھا، بہت زیادہ ان کو دنیا سے بے رغبتی رہتی تھی، اور وہ آ کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں کچھ سوالات بھی کرتے تھے کہ ہم جو ہے وہ رات بھر قیام کرتے رہیں، کہ ہم جو ہے وہ ہر روز جو ہے وہ صائم رہیں،
تو کیا ہم بیویوں کو چھوڑ دیں؟ اس قسم کے سوال کیا کرتے تھے آ کر، تاکہ ہم بس دنیا سے بے رغبت ہو کر اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ تو اس پر آپ ان کو فرماتے کہ نہیں، اللہ نے سب کے حقوق رکھے ہیں، وہ سب ادا کرو، رات سونے کے لیے بھی ہے، عبادت کے لیے بھی ہے، آرام بھی کرو، نماز بھی پڑھو۔ ایسے ہی ہر روز جو ہے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم ہر روز ہی جو ہے نا روزہ رکھ رہے ہو۔ تو ایام 20 کے روزے رکھ لو، رمضان کے روزے فرض ہیں وہ رکھو، شوال کا اگر مہینہ آ گیا اس کے روزے رکھ لو۔ اس طریقے سے آپ ان کو سمجھایا کر دیں۔ انہوں نے ایک دفعہ آ کر یہ سوال کیا کہ کیا ہم رہبانیت اختیار نہ کر لیں؟ رہبانیت جو ہے وہ نصارہ کے یہاں تھی کہ سب دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جاؤ اور دنیا کے جو لذائذ اور نعمتیں ہیں ان سے کوئی فائدہ نہ اٹھاؤ، بس اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو اور اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ یہ رہبانیت تھی۔ اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کی رہبانیت وہ نماز کا انتظار کرنا ہے۔ جو آدمی نماز کا انتظار کر رہا ہے اس کو رہبانیت کا ثواب مل رہا ہے جو ان لوگوں کو رہبانیت پر ملتا تھا۔ تو نماز کا انتظار بھی بہت بڑی عبادت ہے اور نماز پڑھنا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ ہم سب کو مسجد کے اندر نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، یا رب لک الحمد، یا رب صلی وسلم، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، الحمد للہ۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔